ماجد کافی تھکا ہارا سا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زرتاج خان کے پاس سے ہو کر آیا تھا۔ وہ کافی دیر انہیں سمجھاتے اور تسلیاں دیتا رہا۔ جو حریم کی شادی دوراب خان سے ہونے پر سخت متفکر تھی۔ ایک ماں کے طور پر ان کی فکر جائز بھی تھی، مگر اس وقت سب سے بڑی الجھن ماجد کے لیے تھی۔ جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا اب ان کا بنا بنایا کام بگڑنے کے کگار پر تھا۔ اتنے ماہوں سال کی محنت صرف اور صرف دراب خان کی بدولت برباد ہونے کے در پر تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ ماجد اسے چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا، کیونکہ اس کا کھیل سب سے اہم اور مرکزی کردار دراب خان نے ہی ادا کیا تھا۔ موبائل فون اس نے کمرے میں آتے سوئچ آف کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ ایک راحت بخش سکون تھا جو ہدا خان سے نکاح کے بعد سے ہی وہ اپنے کمرے میں محسوس کرتا آیا تھا۔ ہلکی سی بیئرڈ اس کے سرخ و سفید چہرے پر کافی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ بھرپور مردانہ وجاہت، حسین نین نقوش جن میں ہمہ وقت قائم رہنے والی سنجیدگی اس کی شخصیت کو نکھار کر سحر انگیز بنا دیا کرتی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیض کے اوپر بلو چادر دونوں کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ موبائل فون صوفے کی جانب اچھالتے وہ سیدھا بیڈ کی جانب آیا، مگر خالی بیڈ اس کا منہ چڑا رہا تھا۔ ہدا، ماجد نے اسے پکارا، مگر کوئی آہٹ کوئی کھٹپٹ نہیں ہوئی۔ واش روم کا دروازہ باہر سے بند تھا، ڈریسنگ روم بھی بند تھا۔ پہلا خیال جو ماجد کے ذہن میں آیا وہ اس کے بھاگنے کا ہی تھا۔ جبڑے بھینچ کر وہ سیدھا نرگس خان کے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اپنا بستر سیدھا کر رہی تھی۔ مبہم سا مسکراتے انہوں نے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ماجد کو دیکھا اور بیڈ کی چادر کو دونوں کونوں سے ٹھیک کیا۔ ماجد، تمہاری بیوی آج یہاں نہیں آئی؟ وہ لب دبائے مسکرا کر بولی تھی، تو ماجد نے گہری سانس بھری۔ ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ گہری ہوئی، ماتھے پر بل پڑے ایک دم سے سمٹ گئے۔ زیر لب مسکراتے وہ اب ہدا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ناپ گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ متلاشی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتے وہ اب کمرے میں داخل ہوا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ ایک بھرپور نگاہ کپڑوں کی الماری کے قریب نیچے بیٹھی ہدا خان پر ڈالے بنا آہٹ کیے اب الماری کے سامنے موجود بیڈ پر پائنتی کی جانب بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا، جس کے سامنے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ماجد نے گہری نظر اس کے سراپے کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارا۔ نظریں اس کے پشت پر لہراتی چوٹی میں اٹک گئی۔ وہ کپڑوں کی تہہ لگا کر ایک باکس میں رکھ رہی تھی۔ ماجد نے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بیڈ پر رکھتے اب بغور اس کے عمل کو نوٹ کیا۔ خوبصورت چہرہ کافی اداس لگا تھا ماجد کو۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہو؟ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے آن بیٹھا۔ ہدا خان کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی۔ سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ اپنے بے ہنگم ہوئی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اب زرد چہرے سمیت اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے بے انتہا قریب بیٹھا اسے حصار میں قید کر چکا تھا۔ آپ کب آئے؟ سنہری آنکھیں پھیلائے وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی آہٹ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ ماجد کا موڈ لمحوں میں خوشگوار ہوا تھا۔ اس نے جھک کر ہدا خان کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس کا چہرہ ایک دم سے گلابی پڑا، آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ جب میری چھوٹی سی بیوی ان کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی تبھی، ماجد نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے خوشبو خود میں انہیل کرتے مدہوش کن لہجے میں کہا۔ اچھا، کمرے میں چلیں۔ وہ ہونٹ چباتے اپنے پیٹ کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کرتے معصومیت سے بولی۔ ماجد نے سنجیدگی سے اس کو گھورا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دس ود می بیبی۔ مجھے کسی بھی صورت میں تمہیں خود سے دور جانا گوارا نہیں ہے۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ ہدا اس کے سنجیدہ اور غصے کے تاثرات کو دیکھتے سر جھکائے خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ماجد گہری سانس بھرتے اس سے دور ہوا تھا۔ کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ زرار خانہ۔ زنان خانے میں داخل ہوتے زرار پاشا خان کو سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگاتی نعمت نے اسے آواز بلند مخاطب کیا تھا۔ پہلی سیڑھی پر رکھے اس کے قدم بے ساختہ تھمے، ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹائے شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری اور سرد پن کے تاثرات لیے وہ ایک دم سے مڑا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمین اب زرار پاشا خان کو اسی سمت آتے دیکھ کر فوراً سے سر جھکا کر اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ زرار نے بھاپ اڑاتے چہرے سمیت نعمت شاہ کو دیکھا، جو مصروف سے انداز میں پلیٹ سیٹ کر کے میز پر سجا رہی تھی۔ وہ کھانا کمرے میں لے جانے ہی والی تھی، مگر زرار پاشا داجان کے بلانے پر مردان خانے جا چکا تھا، تو اس لیے اس نے نیچے ہی کھانا میز پر لگا دیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ آنکھیں چوٹی کیے وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس خوبرو خان کو ایک نظر دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ زرار پاشا نے جبڑے بھینچے۔ وہ کس بات پر غصہ ہوا تھا محترمہ کو یہ تک نہیں معلوم تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی نعمت شاہ، سب کے سامنے مجھے یوں نام سے مخاطب کرنے کی؟
اسے بازو سے جکڑتے زرار پاشا نے یکدم سے اسے نزدیک کرتے سخت لہجے میں کہا۔ نعمت آنکھیں چھوٹی کیے اسے کافی دیر تک گھورتی رہی۔ کیوں؟ تم کوئی وزیر اعظم ہو جو تمہارا نام نہیں لے سکتی؟ جلتی آنکھیں اس پر گاڑے وہ دو بدو لہجے میں بولی تو زرار پاشا کئی لمحوں کے لیے لاجواب رہ گیا تھا۔ تمہاری زندگی کا وزیر اعظم تو بس یہ پاشا خان ہی ہے ڈارلنگ، تو اس لیے آئندہ یوں دھڑلے سے میرا نام لینے کی گستاخی مت کرنا۔ خان کہا کرو مجھے یا پھر نور کے پاپا۔ زرار پاشا خان نے نگاہیں اس کے نین نکوش پر دوڑاتے بڑی ہی سنجیدگی سے اسے حکم دے ڈالا تھا۔ جو ہونکو کی طرح منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خان سمجھ میں آیا، مگر نور کے پاپا کیوں؟ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے پاشا خان، تم چاہتے ہو کہ تم اپنی محبت کے جال میں پھانس کر میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دو، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ نور میری بیٹی ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ گلابی عارض اس کے اتنی سی بات پر دہک کر انار کی طرح لال پڑے تھے۔ پاشا نے لب دبائے مخمور نگاہوں سے اس شعلہ جوالا بنے روپ کو دیکھا۔ گردن موڑے اس نے اسی طرح متوجہ ملازم کو آنکھ سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں باورچی خانہ خالی ہو چکا تھا۔ زرار نے ایک نگاہ اطراف میں ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسے کمر سے تھامے سینے میں بھینچا۔ جو اس کی اچانک سی حرکت پر بے ساختہ سی گھبرا گئی تھی۔ کوئی نہیں، تم مجھے نور کے پاپا کہہ لو۔ جب نیکسٹ بیبی آئے گا تو میں تمہیں اس کی ماما کہہ کر پکاروں گا۔ اس نے سینے تک آتی نعمت کے چہرے کو نزدیک لاتے زرار نے اس کے کان میں بے باک سے سرگوشی کرتے اپنی بیئرڈ والا گال اس کے نرم و ملائم گال سے سہلایا تھا۔ نعمت اس کی جارحانہ حرکت پر بے اختیار سسکی تھی، مگر اس کی گرفت سے نکل پانا نعمت کے لیے آسان ہرگز بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی رہی کہ تمہاری گہری سانسیں بھرتے وہ لال ببو کا چہرے سمیت دانت پیستے ہوئے گرائی۔ زرار نے آئیبرو اچکاتے اس چھوٹی سی لڑکی کی ہمت کو سراہا تھا۔ وہ کس طرح سے اسے دو بدو جواب دیتی تھی۔ زرار پاشا خان کو اس کا جنگلی بلی والا روپ بہت دلکش لگتا تھا۔ لمحوں میں اس کی شرم سے سرخ پڑ جانا، نظریں جھکا کر نظریں اٹھانا، سختی سے گھورنا، لفظوں میں جلن اور آنکھوں میں اپنا عکس اسے ہر ایک شے سے مسرور کن لگا کرتی تھی۔ وہ مرد تھا، خوبصورت بھی تھا۔ نعمت شاہ حلال رشتے سے اس کی دسترس میں آئی تھی۔ وہ بھلا کیوں کر اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا؟ ذرا سی بات پر سانسیں رک رہی ہیں تمہاری خانم، اور چیلنج ایک فوجی کو کر رہی ہو۔ زرار پاشا خان نے لب دبائے اسے جتایا کہ وہ اپنی قربت میں اس کی اکڑتی سانسوں کو محسوس کر چکا تھا۔ نعمت نے لب بھینچ کر نگاہیں اس کے شفاف سینے سے چرائیں۔ وہ لمحوں میں اس سے دور ہوئی تھی۔ زرتاج خان جو پانی کا جگ لینے آئی تھی، ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کر گہری سانس بھرتے ان کے نزدیک آئی۔ ماڑا خان، پورا کمرہ تمہارا ہی ہے، ایسا کرو کھانا کمرے میں لے جاؤ، وہاں بیٹھ کر بیوی کو دیکھتے رہنا، کھا لینا اگر بھوک لگا تو۔ یوں بے شرموں کی طرح باورچی خانے کے پاس ایسی حرکت زیب نہیں دیتا تمہیں۔ نعمت دوپٹہ درست کرتی شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مشورے کے لیے شکریہ امو، میں بھی خانم سے یہی کہہ رہا تھا کہ کھانا کمرے میں لے آؤ۔ وہ بظاہر زرتاج خان کو جواب دے رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ نعمت شاہ کی جانب تھی جو خفت سے زمین میں گھسنے کو تھی۔ اس کی بگڑتی حالت زرار کو بہت سکون دے رہی تھی۔ آ جاؤ کمرے میں۔ زرار پھر سے آنکھ دبائے بولتا اب سیڑھی کی جانب بڑھا تھا۔ نعمت نے بے بسی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے اب کھانا دوبارہ سے ٹرے میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر آغا جان کے قدم بے چینی سے تھمے تھے۔ وہ اتنی دور جانے کی ہمت خود میں نہیں کر پا رہے تھے۔ شاید گھبراہٹ اور بے چینی کے سبب وہ وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ مسٹر شاہ، آپ کی بیوی کافی ویک ہے، آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان کا، ڈاکٹر نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو سردار کو دیکھ کر کہا تھا، جس نے لب بھینچے فقط سر اس بات میں ہلایا، اور مبارک ہو آپ کو، شی از پریگننٹ، وہ ماں بننے والی ہیں۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہوں، آپ کلینک سے منگوا لیجئے گا۔ کچھ دنوں تک ہاسپٹل کا چکر لگائے تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو سکے۔ ڈاکٹر اسے بت بنا دیکھ کر مسکرا کر کہتی۔ دوائیوں کا پرچہ اس کے ہاتھ میں تھماتے اپنا بیگ پکڑے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ کیا ہوا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ آغا جان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے پھولتی سانسوں سمیت سیڑھی عبور کرتے ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر خفیف سا مسکرائی۔ مبارک ہو سرکار سائیں، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے پرجوش سا مسکراتے ہوئے ان کی ہوائیں اڑاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا سچ میں؟ سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی، ان کے ہونٹ مشکل سے پھڑپڑائے تھے۔
ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ خوشی سے جھومتے نوٹوں کی گڈی نکالتے انہیں تھما گئے تھے۔ یہ تمہارا انعام ہے ڈاکٹرنی، ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے پر۔ اور بدر عالم، مبارک ہو، حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ پیسے ڈاکٹر کو تھماتے وہ خوشی سے سرخ چہرے سمیت مڑتے ہوئے نیچے کھڑے بدر عالم کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولے۔ بدر، روپ، نفیسہ شاہ، ہر کوئی خوشی اور بے یقینی سے نظر پھیلائے ان کو دیکھتا رہا، جبکہ سمینہ شاہ تو گویا زلزلوں کی زد میں تھی۔ ایسا ہی کچھ حال کمرے سے نکلتی سیماب افندی اور ختیجہ کا ہوا تھا۔ اختر، اقبال، فائرنگ کھول دو، پورے گاؤں کے کونے کونے میں آواز جانی چاہیے، ہر کسی کو علم ہونا چاہیے کہ سردار عروس شاہ کا پوتا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ صدقے کے بکرے لاؤ بدر، ہم ابھی فوری طور پر صدقہ اتاریں گے۔ خوشی مسکراہٹ رقصہ کرتے، خوشی مسرت سے رقص ڈالتے آغا جان نے بلند آواز میں حکم دیا تھا۔ روپ اور بدر ان کی خوشی پر کھلکھلا اٹھے تھے۔ اقبال اور اختر تو آغا جان کے حکم پر صحن میں کھڑی فائرنگ کھول چکے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ آصال اپنے قریب سے گزر کر کمرے میں جاتے آغا جان کو دیکھ کر ہوش میں لوٹا۔ نفیسہ شاہ، روپ، بدر سبھی ہی بھاگتے بھاگتے اوپر کی جانب بڑھے تھے۔ آصال آغا جان کے پیچھے سے اپنے کمرے میں آغا شاہ کے پیچھے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خوبصورت چہرے پر عجب سے رنگ آباد تھے، نہ سمجھی، خوشی، گھبراہٹ، بے یقینی، جانے کیا کچھ نہیں تھا اس کے دل اور دماغ میں۔ بے چین نظریں اس پریوش کے خوبصورت چہرے پر رک گئی تھی جو اپنے حسین آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، شاید وہ بھی ہوش میں نہیں لوٹی تھی۔ آصال نے نظریں اس پر سے ہٹائے اپنے آغا جان کو دیکھا جو جانے کتنے ہی نوٹوں کی گڑیاں اس پر سے وار چکے تھے۔ ان کے چہرے سے جھلکتی خوشی کو دیکھ کر آصال کے ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے۔ وہ اس کے آغا جان تھے، اس کی خوشیاں، اس کی اولاد دیکھنے کی خواہش کتنے سالوں سے ان کے دل میں تھی، اور آج جب یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی تو وہ کیوں کر خوش نہ ہوتے۔ آصال، مبارک ہو تمہیں، بہت بہت، آخرکار تم نے اپنے آغا جان کا مان رکھ ہی لیا۔ آغا جان اب آنکھ پوچھتے اس کے گلے سے لگاتے بولے تھے جس نے انہیں مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ سے آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم پڑے۔ مبارک ہو آغا جان۔ بدر علم شاہ مسکراتا اندر آیا۔ آغا جان کے الگ ہونے پر وہ اس کے سینے کا حصہ بنا۔ آصال خفیف سا مسکرایا۔ نفیسہ شاہ بیٹے کی بلائیں لیتی اب محمل کی جانب بڑھی تھی۔ اس لڑکی نے ایک ہی لمحے میں ان کی ہر شکایت، ہر گلے کو ختم کر ڈالا تھا۔ نوری تھال تھامے اندر آئی۔ نفیسہ شاہ نے محمل کا صدقہ اتارا، جبکہ آصال آغا شاہ ہر ایک کے ریاکشن کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کل تک جو لوگ محمل کے لیے خود ایک عذاب تھے، آج وہ اسی کا صدقہ، اسی کی بلائیں لے رہے تھے۔ حیران ہونا تو بنتا تھا۔ بھی کی نظریں موڑ کر اس نے ایک نگاہ میز پر پڑی معروف افندی کی تصویر کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوش ہو، اس کی خوشی میں مسکرا رہی ہو۔ دل میں ہلکا سا درد جگا تھا۔ کتنی خواہش تھی اسے آصال آغا شاہ کو باپ کے درجے پر فائز کرنے کے لیے۔ اس نے شادی کے 2 ماہ کے بعد دوائیاں کھانا شروع کر دی تھی۔ شاید خدا نے اس کی زندگی تھوڑی لکھی تھی، اسی لیے اسے ماں جیسے مقام سے محروم رکھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اپنی ماں کے سائے سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک ایک کرتے سبھی جا چکے تھے۔ آصال نے گہری سانس بھرتے دروازہ بند کیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اب بغور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹ سے نکلے ایک لفظ نے اسے راتوں رات جگائے رکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کی لالیاں تہر رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ بستر تک آیا۔ اس کے قریب بیٹھتے آصال نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ شانوں سے ڈھلکتے کمبل کو اس کے کندھے تک اچھے سے اوڑھاتے آصال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگایا۔ جتنی بڑی خوشی وہ دے رہی تھی، آصال آغا شاہ تو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا، آغا جان کا فیصلہ۔ محمل جب یہ خبر سنے گی تو جانے کیسا ریاکٹ کرے گی۔ اپنی اولاد کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا، اور اس پر متضاد یہ خوف کہ اس کا بچہ دنیا میں آتے ہی اس سے چھین لیا جائے گا۔ یقیناً آصال آغا شاہ کو کڑی محنت کرنا تھی اسے مضبوط بنانے کے لیے۔ زرد پڑتے گالوں کو انگوٹھے کی پور سے سہلاتے وہ گہری سانس بھر کر اٹھا۔ اپنا آرام دہ لباس کبٹ سے نکالتے وہ واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ہاتھ یکدم سے تھمے تھے۔ محمل اٹھ چکی تھی۔ بھاری سر پر ہاتھ رکھتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سنہری آبشار دونوں زبانوں پر لہرا رہی تھی۔ سنہری آبشاریں دونوں زبانوں پر لہرا رہی تھی۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جو انہیں مزید حسین بنا رہے تھے۔ آصال نے ایک بھرپور نگاہ اس حسین سراپے پر دوڑائی جو ایک مہکتا زرد گلاب لگ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے محمل؟ وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے اب اس کے سامنے کھڑا استفسار کرنے لگا۔
اس کی آواز پر محمل نے آنکھیں جھٹ سے کھولتے بے یقینی اور گھبراہٹ سے اس کو دیکھا۔ کہا کیا کر دیا میں نے سائیں؟ وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھتے گھبرا کر بولی۔ حسین چہرے پر فکر اور ڈر کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ آسان لب دبائے اس کے نزدیک بیٹھا تو محمل غیر محسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی۔ اس کا گریز دیکھ کر آسان نے بمشکل ہی مسکراہٹ دبائی۔ وہی جو نہیں کرنا چاہیے تھا سائیں کی جان۔ اسے بازو سے جکڑتے آسان آغا شاہ نے بڑے حق اور نرمی سے اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ نرم و گزار مخملی وجود اپنی باہوں میں بڑھتے آسان آغا شاہ کی ساری تھکن زائل ہونے لگی۔ دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آسان آغا شاہ کے طرز تخاطب پر وہ شرم سے انگارہ ہوئی تھی۔ پلکوں کی باڑ پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ آج ہوش حواس میں پہلی بار وہ اسے اس طرح سے مخاطب کر رہا تھا۔ نہ صرف مخاطب کر رہا تھا بلکہ جس استحقاق اور محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ محمل کا گھبرا جانا، شرما جانا جائز تھا۔ اس رات میرے نشے میں ہونے کا فائدہ تم نے اٹھایا سائیں کی جان، اسی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ مخمور گمبھیر سے لہجے میں گویا ہوا۔ کمر کے گرد لپیٹے اس کے بھاری ہاتھ نے محمل قریشی کی جان لبوں پر لائی تھی۔ استغفر اللہ سائیں، میں نے کب ایسا کیا؟ نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلائے وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے سمیت بے بسی سے منمنائی تھی۔ آسان آغا شاہ نے بے خودی میں اس کے سرخ گالوں کو انگلی کی پوروں سے سہلایا۔ نظروں کا رخ اپنے چہرے پر پاتے محمل شرم سے خود میں سمٹی تھی۔ تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے یہ سب؟ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے سب کچھ۔ آسان کے گمبھیر لہجے میں کہی گئی بات پر محمل ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائے اسے یک ٹک گھورنے لگی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا آسان آغا شاہ ہوش میں آتے ہی سارا الزام اس معصوم پر لگا دے گا۔ سائیں جھوٹ مت بولیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سہم کر بھیگی آنکھیں پھیلائے بولتی بس رو دینے کو تھی۔ آسان نے تھوڑی سی جکڑتے ہوئے اس کا حسین چہرہ روبرو کرتے بھیگی آنکھوں پر لب رکھے۔ محمل سٹ پٹا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ مزید بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس میں، بس چپ چاپ نظر جھکائے اس کے حصار میں بیٹھی رہی۔ آسان آغا شاہ اس قاتل حسینہ کی ہر ادا پہ فدا ہوا تھا۔ اچھا تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی پھر؟ آسان نے سنجیدگی سے پوچھا تو محمل آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کون سی ڈاکٹر؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنے لگی۔ آسان نے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیتے نرمی سے اس کے سر پر اوڑھایا تھا۔ وہی ڈاکٹر جو تھوڑی سی دیر کے پہلے تمہارا چیک اپ کرنے آئی تھی؟ آسان نے کہتے لب دانتوں تلے دبایا۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ گھبراہٹ سے دھک دھک کرتے دل سے کہتی۔ وہ پریشانی سے آسان آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میری مسز پریگننٹ ہے اور جلد ہی ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ آسان چہرے پر جھکتے اس کے نزدیک ہوتے بغور ان دل نشین نین کٹوروں میں دیکھتے بولا تھا۔ محمل بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ محمل کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمل کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ پورا وجود ڈر اور دہشت سے کانپ اٹھا تھا۔ کیا اس کی اصل آزمائش یہ تھی؟ اس کا بچہ؟ کیا خدا نے اسے اتنی جلدی اس نعمت سے نواز ڈالا تھا تاکہ وہ اس اولاد کے ذریعے اس کی آزمائش لے سکے؟ آسان نے بغور اس کے چہرے کے حد درجہ خطرناک ہو رہے تاثرات کو دیکھا۔ اس کا ڈر اور خوف وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ خود بھی تو گھبرایا تھا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سائیں کی جان، اور یہ اولاد خدا کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کی ناشکری ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تم اس سردار کو اپنے ساتھ ہم قدم پاؤ گی، اس لیے خوشی سے اپنے بچے کو خوش آمدید کہو۔ آسان آغا شاہ نے اس کا چہرہ تھام کر پیالے میں بھرتے نرم لہجے میں اسے محبت سے سمجھایا تھا۔ محمل کی آنکھیں ایک دم سے بھیگی تھی۔ اس کا ذہن کسی بھی سوچ کو سمجھنے سے انکاری تھا۔ ابھی تک تو وہ آسان آغا شاہ کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پائی تھی، اور اب یہ بچہ؟ اس نے آسان نے گہری سانس بھرتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا، جو جانے کیا سوچ رہی تھی۔ محمل فوراً سے کروٹ کے بل لیٹتے منہ کمبل میں چھپا گئی تھی۔ آسان نے گہری سانس بھرتے اس کی پشت کو دیکھا۔ جانتا تھا یہ سب قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ مرد ہو کر بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا، وہ تو پھر لڑکی تھی۔ آسان اپنی سائڈ سے بستر پر لیٹا ساری رات تھکن زدہ سی گزاری تھی۔ پچھلی کئی راتوں سے وہ بے خوابی کا شکار رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے اس نے ہاتھ بڑھاتے محمل کی کمر کے گرد لپیٹا، جو اس کے چھونے پر چٹپٹا اٹھی تھی۔ اسے نرمی سے کھینچتے اس نے سینے کا حصہ بنایا، ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا۔ فی الحال کے لیے سو جاؤ محمل، تمہارا ڈسٹرب رہنا اب ہمارے بیبی کی صحت کو متاثر کرے گا۔ آنکھیں موندے سنجیدگی سے کہتے
آسال نے لیمپ آف کر دیا تھا۔ محمل اس کے سونے کے بعد کافی دیر تک جاگتی رہی۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ کو جکڑے ہوئے تھی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب آسال غشا کے حصار میں اس کی سانسیں بھاری پڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ ماضی۔ موبائل فون کی اسکرین پر جگمگاتی تصویر کو دیکھتے وہ سہج سہج کر چلتی لائبریری ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ بغور آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور اسے ساحر ہارون شاہ کھڑا دکھائی دیا۔ رمینا نے موبائل فون بند کرتے اسے ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ وائٹ جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں کھلے بالوں سمیت چلتی وہ خوبصورت لڑکی کئی لوگوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب کھول دے وہ بظاہر کتاب پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دبئی میں ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ تھی جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی بہت سے ملکوں میں اپنے خفیہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی میں موجود ان کے ایجنٹ ایک ایک کر کے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ہورب رمینا خان کو اس سارے گروہ کا سربراہ بنایا گیا تھا جو بگڑے حالات کا جائزہ لینے خود پاکستان آئی تھی۔ 2 ماہ کی چھان بین کے بعد چند ایک مشکوک لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا جو ہوریب کے حساب سے آرمی کے سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ان میں پہلا شک ساحر ہارون شاہ پر ہی گیا تھا جو قریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ ہوریب شور کی آواز پر ایک دم سے مڑی۔ لائبریری کی دیوار کے ساتھ ایک پلے ایریا بنایا گیا تھا جہاں سے شور کی آوازیں اب تیز ہو رہی تھی۔ ایک تجسس تھا جس کے تحت وہ کتاب بند کرتے بیگ اٹھائے لائبریری سے باہر نکل آئی۔ دھول اڑاتی کچی زمین پر قریباً 4 سے 5 لڑکے ایک لڑکے کو جکڑے ہوئے تھے جو شاید ان کے مخالف ٹیم کا حصہ تھا۔ حریب متجسس سے ان کو دیکھ رہی تھی مگر وہ اس کھیل سے متعلق زیادہ آگاہی نہیں رکھتی تھی۔ حسین، حسین! ہجوم میں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں زور و شور سے اس لڑکے کو چیئر کر رہے تھے جس کے چہرے پر ایک طرف مٹی لگی ہوئی تھی۔ خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی چمک، انابی ہونٹ پورے سراریت سے مسکرا رہے تھے۔ حریب یک ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے پوری قوت لگائے ان سبھی کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ حریب بے ساختہ ہی آنکھیں اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو اب لائن عبور کرتے اپنے حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ تالیوں کی گونج بڑھ رہی تھی۔ وہ سبھی لڑکے اب منہ بنائے اٹھ کر اس سے دور ہوئے تھے کیونکہ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی جیت چکا تھا۔ ویل ڈن میرے شیر، اس بار ہماری ٹیم کا سلیکشن پکا ہے۔ بھاگ کر اس تک آتے دراب خان نے پانی کی بوتل اسے تھماتے اس کا شانہ تپ تپا کر کہا تھا، جس نے مسکرا کر بوتل اس کے ہاتھ سے تھامی تھی۔ چہرہ اونچا کیے وہ پانی اپنے چہرے پر انڈیل رہا تھا۔ حریب گردن ایک جانب ڈھلکائے یک ٹک اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک آزاد ملک کی شہری تھی۔ ہر طرح کا حسن اس نے دیکھ رکھا تھا مگر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی ہوں، جسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھے۔ مگر آج اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنا آپ ہار گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا کر اس حسین شخص کو دیکھ رہی تھی جو لاپرواہ سی چال چلتے اس کے نزدیک سے گزرتا ہی چلا گیا، یہ جانے بنا کہ کسی کی دھڑکنیں اس کے قریب سے گزرنے پر دھڑکنا بھول گئی تھی۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے رمینا خان کی ماجد کے لیے انکہی محبت۔ حریم اٹھو یار، 9 بج رہے ہیں۔ یہ تیسری بار تھا جب دراب خان اس پر سے کمبل کھینچتا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دراب خان صبح ہی صبح اپنے بابا اور مورے سے مل کر انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی کیونکہ دراب آج ہی ولیمہ کرنا چاہتا تھا۔ صبح سے ساری تیاریاں دیکھتے دیکھتے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں آیا تو حریم اب تک سو رہی تھی، حالانکہ وہ اسے اٹھا کر گیا تھا۔ حریم، میری جان اٹھ جاؤ یار۔ دراب خان کرتے کے بٹن بند کرتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ نہایتی لاڈ اور محبت سے اس کے حسین چہرے پر بکھرتی زلفیں کان کے پیچھے اڑیستے اس نے محبت پاش نگاہوں سے اس حسین چہرے کو دل میں اتارا۔ سوچئے کبھی مت دراب خان، جائے پہلے اس چڑیل کی ہر چیز کو اس کمرے سے باہر پھینکے، پھر میں اٹھوں گی۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا رخ سیدھا کرتے سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر جلن کے تاثرات اس قدر دل فریب لگ رہے تھے کہ دراب خان کا دل چاہا کہ اسے خود میں سمیٹ لے۔ جان، ملازمہ سے کہہ کر دن کو کروا لوں گا، پلیز میری جان اٹھو، مورے انتظار کر رہی ہیں کب سے۔ وہ آجزانہ لب و لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حریم خان جتنا اس سے خوف کھاتی تھی، اب ایک ہی رات میں وہ اس پر حکم چلا رہی تھی۔ ڈر اور خوف تو کہیں دور جا سویا تھا۔ شاید اب اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے لالا کے ہوتے دراب خان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے وہ اتنی شیرنی بن رہی تھی۔
نہیں ملازمہ اس چڑیل کو اس کمرے میں نہیں لائی تھی خان، آپ لائے تھے، تو اب اس کا سامان بھی آپ خود نکالیں گے۔ سرخ ڈوریوں سے سجی اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں کھول کر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ دراب خان گہری سانس بھرتے رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت اسے اتنا مجبور کر دے گی۔ کندھے اچکا کر وہ برے برے منہ بناتا اٹھا اور کبٹ کی جانب بڑھاتا جہاں رمینہ خان کے کپڑے اور سامان موجود تھا۔ حریم اب بستر پر بیٹھی تھوڑی سی حریم خان اب بستر پر بیٹھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے اس کی ایک ایک حرکت کو سنجیدگی سے آبزرو کر رہی تھی۔ آ جائیں۔ دروازہ نوک ہوا تو وہ اونگ روکتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا بنائے بستر سے اٹھتے بولی تھی۔ واہ میں صدقے جاؤں او خانہ، پہلے تم رمینہ خان کا مرید تھا، اب تم دوسری بیوی کے آنے پر یوں رن مرید بن گیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا بچہ۔ واش روم کی سمت بڑھتی حریم مرجان خان کے جملے پر ہوائی اڑاتے چہرے سمیت پلٹی تھی۔ شرم اور خفت کے مارے اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا، جبکہ دراب خان تو پورے کا پورا الماری میں گھس چکا تھا۔ اب شرما کیوں رہا ہے تم؟ مرجان خان نے برہمی سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے مڑا تھا۔ مورے بس رمینہ کے کپڑے نکال رہا تھا حریم کی جگہ کے لیے۔ ماں کے چہرے پر رقم غصہ دیکھ کر اس سے مزید کچھ نہیں بولا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے نگاہیں چرانے لگا۔ تم سے تو ہم بعد میں نمٹے گا حریم بچہ، یہ لباس پہن کر تم ناشتہ کمرے میں کر لو، پھر ہم لڑکی کو بھیج دیتا ہے تمہیں تیار کرے گا وہ۔ ملازمہ کو اشارہ کرتے وہ حریم سے سنجیدگی سے بولی۔ ملازمہ تھال بیڈ پر رکھ کر جا چکی تھی۔ حریم جی اچھا کہہ کر ایک آرامدہ لباس اٹھائے واش روم میں گھس گئی، جبکہ مرجان خان کاٹدار نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے اب باہر نکل گئی تھی۔ دراب خان نے شکر کا سانس بھرتے جلدی جلدی رمینہ کے سارے کپڑے کو باہر نکالا تھا، مبادن وہ پھر سے مورے نہ آ جائیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن بھی دکھایا، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم اس خواہش کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آقا جان، خدا آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ بدر عالم شاہ ان کی بات پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ سب اس وقت مردان خانے میں موجود تھے ماں سوائے آصال آغا شاہ کے۔ اس کے آرام کی فکر کے سببوں سے جاگانا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، وگرنہ جو مسائل آج کل اس کے پاس گاؤں میں درپیش آ رہے تھے آغا جان سبھی سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ بس اب میرے بدر کو بھی خدا رنگ لگائے تو یہ خوشی دگنی ہو جائے گی، آباد شاہ نے زیر لب مسکرا کر کہا تھا۔ بدر عالم شاہ کی سبز آنکھیں چمکی تھی، وہ زیر لب آمین کہتے مبم سا مسکرایا۔ آغا جان نے بھی مسکرا کر آمین کہتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ ہمیں تو پہلے ہی علم تھا کہ وہ لڑکی معروف اس میں کوئی کمی تھی، وگرنہ شادی کے 1 سال کے بعد بھی میرے پوتے کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکی تھی وہ لڑکی۔ پہلو بدلتے وہ جلے لہجے میں معروف کو یاد کرتے بولے تھے۔ بدر عالم شاہ ان کے لہجے کی کڑواہٹ پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا، جبکہ اسی سمت آتے آصال آغا شاہ اپنی مرحوم بیوی کے لیے ایسے الفاظ سن کر غیظ و غضب سے جبڑے بھینچتے ایک دم سے رک گیا تھا۔ آنکھوں میں یک دم سے لاوا سا ابل آیا تھا۔ وہ اس کے آغا جان تھے، اس سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی تھی انہوں نے، مگر پھر بھی وہ کیسے کسی بھی انسان کے بارے میں اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ آغا جان گستاخی معاف، مگر میں اپنی مرحوم بیوی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے اندر اچانک سے داخل ہونے پر سبھی نے گردنیں موڑ کر اس کو دیکھا تھا، جو نیوی بلو کلر کے سوٹ پر براؤن شال اوڑھے ہوئے تھا۔ سفید چہرے پر آغا جان کی تلخ لبوں کے سبب سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ آغا جان نے لب بھینچ کر سرخ نگاہوں سے اس کو گھورا۔ کیوں برخوردار، ہم نے کون سا غلط کہا ہے؟ مرد کی زندگی ایک عورت پر ختم نہیں ہو جاتی آصال آغا شاہ، ہم تمہیں کب سے سمجھاتے آ رہے ہیں، مگر تمہارے دل و دماغ پر تو اس لڑکی معروف کا بھوت سوار تھا۔ اب بھی ہم نے زبردستی تمہاری شادی اس غریب کسان کی بیٹی سے کروائی، اسی وجہ سے وہ باندی آج تمہیں اتنی بڑی خوشی سنانے والی ہے۔ تم ہمیں غلط کہہ رہے ہو؟ آغا جان کا لہجہ حد درجہ بلند تھا، وہ کاٹدار نگاہوں سے اس کو گھور رہے تھے، جو آج بھی معروف کے حق کے لیے ان سے لڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جو مر چکی ہے آغا جان وہ میری بیوی ہے، کوئی اس کی روح کو اذیت دے یہ سب میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جس لڑکی کو آپ ایک غریب کسان کی بیٹی ایک باندی کہہ رہے ہیں نا، وہ اب آصال آغا شاہ کی بیوی کے درجے پر فائز ہے، وہ باندی نہیں بیوی ہے میری۔ جس طرح سے میں معروف آصال آغا شاہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے میں محمل آصال آغا شاہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ آپ کا انتخاب ضرور تھی، مگر اب تا عمر میری ملکیت رہے گی۔ آغا، زبان کو لگام دو اپنی۔ آغا جان کا پورا وجود دہکتے شعلوں کی لپیٹ میں آیا۔
وہ معروف کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا، نہ ہی اسے اب سن سکتا تھا۔ وہ کسی طرح سے یہ بات اپنے دل کو سمجھا سکتے تھے، مگر وہ محمل قریشی کے لیے کچھ سننے کے حق میں نہیں تھا، اور اسے تا عمر اپنے ساتھ رکھنے کا خواہاں تھا۔ یہ بات وہ قطعی نہیں سن سکتے تھے۔ آصال نے سخت نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ لگام ہی دے رکھی ہے آغا جان، وگرنہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو میں آپ سے ہم کلام ہونے کا بھی رواداد نہیں تھا۔ آغا جان نے سرخ چہرے سے اس کو دیکھا، جس کی سرد نظریں انہی پر تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے وہ کیا بات کر رہا ہے، مگر وہاں بیٹھے بدر عالم اور آباد شاہ سرے سے انجان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بدر چلو میرے ساتھ، گاؤں میں ایک بچی کی لاش ملی ہے، پولیس سے ہمیں پہلے وہاں پہنچنا ہوگا، سنجیدگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتے باہر کی جانب نکلا تھا۔ بدر عالم شاہ اس کے پیچھے ہی بھاگا، جبکہ آغا جان مسلسل کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ جو ہلکی سے چنگاری وہ آصال آغا شاہ کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ چنگاری دہک کر جنون کا رنگ نہ اوڑھ لے۔ اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ان کے چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ زندگی میں پہلی بار انہیں یہ سوچنا پڑا تھا کہ کیا محمل قریشی کو آصال آغا شاہ کی زندگی میں لانے کا فیصلہ درست تھا یا پھر بہت زیادہ غلط۔ وہ اپنے پوتے کو اچھے سے جانتے تھے، وہ ماروک سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ بے فکر تھے کہ وہ محمل قریشی کو چھوڑ دے گا آسانی سے۔ مگر اب ان کی آنکھوں کے سامنے آصال آغا شاہ کا غصے بھرا روپ تھا، محمل قریشی کا بے تحاشا حسن۔ آصال آغا شاہ تو کیا کوئی بھی مرد اس قدر حسن سے دستبردار نہ ہوتا، اور یہاں آ کر آغا جان کو اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنی نشست سے اٹھے۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔